السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر انفو ہب۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ مجھے ان باکس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ پولیس میں بھرتیاں کب آئیں گی اور پولیس میں بھرتی ہونے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے اسی حوالے سے بنائی ہے کہ آزاد کشمیر پولیس میں بھرتی ہونے کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ آزاد کشمیر پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو آزاد کشمیر پولیس کا ریکروٹنگ سسٹم بتاؤں گا کہ کس طرح آزاد کشمیر پولیس میں ریکروٹنگ کی جاتی ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ اس کے بعد میں اگلی ویڈیوز جب ایسے ہی جابز کا اشتہار آئے گا تو میں اس کے حوالے سے اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس میں بھرتی ہونے کا طریقہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر پولیس میں بنیادی طور پر 3 سٹیج پر بھرتی کی جاتی ہے۔ پہلا سٹیج ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس، یعنی کہ ASP، BPS 17 اسکیل میں ہوتا ہے یہ۔ دوسرا جو ریکروٹنگ طریقہ ہے وہ ہے اسسٹنٹ سب انسپکٹر ASI، BPS 11ویں اسکیل یعنی کہ BPS 11 میں ہوتا ہے۔ اور تھرڈ ون از کانسٹیبل، یہ 7ویں اسکیل میں ہوتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں یا 3 سٹیجز ہیں جہاں پہ آزاد کشمیر پولیس میں بھرتی کی جاتی ہے۔ تو اب ہم 1 بائی 1 ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس یعنی کہ ASP 7ویں اسکیل میں ہوتا ہے، اور اس میں تعلیمی قابلیت آپ کو گریجویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ ہیں یا گریجویشن کی ہوئی ہے۔ اور عمر کی بات کی جائے تو اس میں 21 سے 28 سال، اور اگر کوئی بندہ پہلے سے سرکاری ملازم ہے تو اس کے لیے 2 سال کی رعایت یعنی کہ اس کے لیے 30 سال ہے۔ اور درخواست دینے کا طریقہ کار پہ بات کریں تو یہ امتحان پبلک سروس کمیشن کے تحت لیا جاتا ہے۔ اشتہار جیسے ہی جاری ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ آن لائن درخواست دینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد کمیشن جو پبلک سروس کمیشن ہے وہ پریس ریلیز جاری کرتا ہے جس میں امتحان کی تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ امیدوار یا کینڈیڈیٹس کو کال لیٹر ان کے ایڈریس پر جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کے امتحان کے طریقہ کار کی بات کریں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں ٹوٹل 9 پیپر ہوتے ہیں، جس میں سے 2 انگلش کے، اور اسی طرح جنرل نالج کے پیپر 3 ہوتے ہیں، جس میں ایک ایوری ڈے سائنس کا، ایک کرنٹ افیئرز کا، اور ایک پاکستان افیئرز اینڈ ہسٹری آف کشمیر۔ یہ دونوں ملا کر ایک پیپر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا اسلامیات کے 2 پیپر ہوتے ہیں، 2 پیپر اردو کے ہوتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کے یہ 9 پیپر ہو جاتے ہیں۔ اسلامیات کے جو 2 پیپر ہوتے ہیں اس میں ایک اسلامک ہسٹری کا اور ایک اسلامک فقہ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو کے جو 2 پیپر ہوتے ہیں اس میں ایک اردو ایسے، لیٹر رائٹنگ پریسائز، اینڈ دوسرا جو ہوتا ہے وہ کمپوزیشن اینڈ اردو ادب کا ہوتا ہے۔ یہ سارے پیپر ملا کر 9 پیپر ہو جاتے ہیں۔ ان سب پیپرز میں آپ کو ہر پیپر میں 33% یعنی کہ 33% مارک حاصل کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایگریگیٹ مارکس یعنی کہ ٹوٹل جو پیپر ہیں 9 پیپر، ان میں سے ٹوٹل جو ایگریگیٹ ہے پرسنٹیج ہے وہ 45% ہونی چاہیے۔ 45% نمبر ٹوٹل حاصل کریں گے تو دین آپ ایلیجیبل ہیں انٹرویو کے لیے۔ پھر انٹرویو کے لیے 100 نمبر جو ہوتے ہیں اس میں سے 50% نمبر آپ کو حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ 50% پہ انٹرویو پاس ہوتا ہے۔ ان سب نمبر کا 9 پیپرز کے جو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں اور انٹرویو کے جو 50% نمبر ہوتے ہیں، یہ ملا کر آپ کا ٹوٹل میرٹ بنتا ہے۔ اس میرٹ پہ جتنی سیٹیں ہوتی ہیں جو ٹاپر ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ انٹرویو اور ریٹن پیپر میں ٹاپر ہوتے ہیں، جتنی سیٹس ہوتی ہیں اس حساب سے کمیشن پریس ریلیز جاری کرتا ہے جس میں ان لوگوں کے تقرری یا اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ اگلے مرحلے پہ ہم بات کریں تو اسسٹنٹ سب انسپکٹر یعنی کہ بطور ASI پولیس میں بھرتی ہونا۔ اس اسامی کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کو ICS، ICOM، FSC یا FA آپ کی تعلیم ہونی چاہیے۔ عمر کی بات کریں تو اس میں آپ کی منیمم 18 سال اور میکسیمم 25 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے۔ فزیکل فٹنس یعنی جسمانی موزونیت کی بات کریں تو مرد کی جو ہائٹ ہے 5 فٹ اور 7 انچ، اور اسی طرح چیسٹ اس کی 33/34 ہونی چاہیے۔ اسی عورت کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 1 انچ، اور جو چیسٹ ہے وہ ہے 31/32۔ یہ فزیکل فٹنس اور آپ کی عمر اگر پوری ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ASI کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار وہی ہے جس طرح ASP کے لیے ہے۔
یہ بھی امدان پبلک سروس کمیشن کے تحت لیا جاتا ہے۔ اشتہار جاری ہونے کے بعد آپ پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ انتہائی سادہ ہے، سمپل ہے، ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وہی طریقہ ہے، یعنی کہ کمیشن جو ہے پریس ریلیز جاری کرتا ہے کہ پیپر کب ہونے ہیں، اور امیدوار جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو رول نمبر سلپ بھی اپنے اپنے جو ان کے پتے لکھے ہوتے ہیں اس پر جاری کی جاتی ہیں اور پیپر شروع ہو جاتے ہیں۔ اے ایس آئی کے امتحان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 3 پیپرز ہوتے ہیں۔ پہلا پیپر انگلش کا ہوتا ہے جس میں مضمون، سمری، اردو ٹرانسلیشن وغیرہ کا پیپر ہوتا ہے۔ دوسرا پیپر اردو کا ہوتا ہے، اس میں بھی مضمون، گرامر اور سمری وغیرہ ہوتی ہے۔ اور تھرڈ ون جو ہوتا ہے وہ معلومات عامہ، حالات حاضرہ، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، جموں کشمیر اور روزمرہ سائنس، یہ ساری چیزیں ملا کے تو آپ کا ایک 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل 3 پیپر 300 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تحریری امتحان میں کامیاب ہونے والے امیدواران کا فزیکلی ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں ان کی ہائٹ اور چیسٹ ماپی جاتی ہے۔ وہ جو کرائٹیریا فلفل کرنے والے امیدواران کو پھر شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے اور ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ انٹرویو میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کی جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس حساب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر پی ایس سی کا یہ اصول ہے کہ جس دن انٹرویو لیا جاتا ہے اسی دن شام کو یا پھر اگلے دن تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف، یعنی کہ ریکروٹنگ سسٹم کا تیسرا طریقہ۔ اس میں بطور کانسٹیبل پولیس فورس میں بھرتی ہوا جاتا ہے۔ اس میں تعلیمی قابلیت کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے آپ کو میٹرک کولیٹ ہونا چاہیے۔ عمر اس میں منیمم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال، اور مرد کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 7 انچ اور چھاتی 33/34۔ اسی طرح عورت کی قد یا ہائٹ 5 فٹ 1 انچ اور چیسٹ جو ہے وہ 31/32 ہونی چاہیے۔ اس میں درخواست دینے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اپنے اپنے متعلقہ جو ضلع کے ایس پی آفیسز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو درخواست فارم ملتا ہے۔ اس درخواست فارم کو پور کر کے ساتھ اپنے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ لگا کے ایس پی آفس میں جمع کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو جس ڈیٹ پہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، سب سے پہلے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا فزیکلی ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں ان کی قد اور چھاتی کو ناپا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو قد اور چھاتی جن کی پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد امیدواران کو 7 منٹ کی جو دوڑ ہوتی ہے، رننگ ہوتی ہے، وہ 1.5 میل 7 منٹ میں 1.5 میل کا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے۔ فزیکلی ٹیسٹ اور دوڑ یہ دونوں چیزیں جب پاس ہو جاتی ہیں تو وہ جو اہل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ان کو تحریری امتحان کے لیے بلایا جاتا ہے اور ان کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ متعلقہ ایس پی آفیسز میں لگا دی جاتی ہے۔ فزیکلی ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جن امیدواران کی لسٹ ایس پی آفس میں لگائی جاتی ہے ان کا تحریری امتحان ہوتا ہے۔ تحریری امتحان میں 100 نمبر کا ایک پیپر ہوتا ہے جس میں اردو، انگریزی، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، معلومات آزاد جموں اینڈ کشمیر اور جنرل نالج کے سوالات ہوتے ہیں۔ 100 نمبر کا ٹوٹل پیپر ہوتا ہے اور اس میں سے یعنی کہ جس کے جتنے زیادہ نمبر ہوں گے اسی حساب سے انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک پوسٹ کے لیے 2 یا 3 کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے۔ انٹرویو کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کو بلانا ہے، 2 یا 3 جتنے کو بھی بلانا ہے، اس حوالے سے پالیسی پہلے مرتب کر لی جاتی ہے کہ ہم نے ایک اسامی کے لیے کتنے کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلانا ہے۔ جو ٹاپرز ہوتے ہیں، فرض کرو اگر 100 اسامیاں ہیں تو ٹاپرز جو 300 یا 250 لوگ ہیں ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں گے ریٹن ٹیسٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کریں۔ انٹرویو میں کامیاب ہونے والے امیدواران کی لسٹ متعلقہ ایس پی آفیسز میں آویزاں کر دی جاتی ہے۔ کامیاب امیدواران یعنی کہ جن لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے ان کو بذریعہ لوکل پولیس یعنی کہ متعلقہ تھانہ جو ہوتا ہے ان کے ذریعے بھی اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے تو آپ آ کے اپنی حاضری کروائیں یا جوائننگ دیں۔ ویسے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے اور جو میرٹ لسٹ ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی پولیس کی جابز کا اشتہار آئے گا تو میں مزید انشاءاللہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کے حوالے سے معلومات ویڈیوز کے ذریعے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔